إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ایک کلمے کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اس کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلے حصے میں اس بات کی شہادت ہے اور اقرار ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کروں گا۔ میں عبادت کروں گا تو صرف اور صرف عرش والے کی کروں گا۔ عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں، قسمیں۔ سجدہ کرنا عبادت کی ایک قسم ہے۔ تھوڑا سا آواز ایسا کریں۔ بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت کی ایک قسم۔ رکوع کرنا عبادت کی ایک قسم ہے۔ قیام کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عبادت کی ایک قسم۔ زکوٰۃ عبادت کی ایک قسم ہے، روزہ عبادت کی ایک قسم۔ اپنے مال میں سے بطور نظر و نیاز حصہ نکالنا عبادت کی ایک قسم۔
عبادت کی تمام اقسام میں سب سے اعلیٰ عبادت کی قسم جو ہے اسے کہتے ہیں دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی کا نام عبادت ہے۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اگر عبادات کا نچوڑ، مغز، خلاصہ، روح، عرق ساری عبادت کا نکالا جائے تو آپ نے فرمایا الدعاء، وہ کیا ہے؟ جسے پھر ہم فارسی میں، اردو میں اور پنجابی میں کہتے ہیں پکارنا۔ دعا کا معنی کیا ہے؟ آواز لگانا، صدا لگانا، مانگنا، مانگنا۔ تو یہ جو پکار ہے، یہ جو سوال کرنا ہے، یہ جو مانگنا ہے، یہ اگر عبادت ہے، اور میں حدیث سے ثابت کر چکا ہوں کہ یہ عبادت ہے، تو پھر اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے سوال کرنا ہے، اسی کے سامنے دامن پھیلانا ہے۔ مجھے کئی باتوں کا ذرا وضاحت کرنی پڑے گی، کوئی نئے لوگ آئے ہوں تو وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں، علماء غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مانگتے تو ہم بھی ایک دوسرے سے ہیں، تو پھر یہ جائز ہے؟ میں نے آپ سے مانگا کہ یہ چیز مجھے دے دیں، سوال کیا۔ میں نے آپ سے بعض اوقات مدد بھی مانگی، یار ذرا یہ بوجھ اٹھا کے میری سواری پہ لاد، یہ بھی تو ہم مدد مانگ رہے ہیں، یہ بھی تو ہم سوال کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہم ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں، تو پھر یہ جائز ہے؟ تو اپنے ذہن میں بات بٹھائیے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ چلو ایک دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، جا بھی رہی ہے، آج میں آپ سے مانگ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس کا محتاج ہوں، کل اس سے بھی میری ضرورت، اسے بھی ہم محتاج سمجھ رہے ہیں۔ میں اگر موچی کا محتاج ہوں جوتی مرمت کروانے کے لیے، تو موچی بھی تو میرا محتاج ہے نا، کہ میں اسے رقم ادا کر رہا ہوں۔ یہ تو نظام ہی دنیا کا چل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ میں درزی کا محتاج ہوں، درزی میرا محتاج ہے، یہ دو طرفہ ٹریفک ہے۔ اور میں نے جو آپ کو چیز دینی ہے، یا میرے مانگنے پہ آپ نے مجھے چیز دینی ہے، غیب سے دینی ہے، ہاتھ استعمال کرنے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے، وہ چیز مجھے اٹھا کے یوں دینی ہے، یہ سوال
اور یہ مانگنا اور یہ مدد طلب کرنا اسباب کے تحت ہے، اور اللہ سے جو سوال کیا جاتا ہے اور مدد مانگی جاتی ہے وہ ما فوق الاسباب ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی آپ کا خیال ہوتا ہے کہ یا اللہ آج تو میری مدد کر، کل تین بھی ضرورت پہ سکتی۔ یہی نظریہ ہوتا ہے آپ کا؟ کس کا یہ نظریہ ہوتا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں تعاون۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ تعاون۔ تو میرے ساتھ تعاون کر، میں تیرے ساتھ تعاون، تو میرا کام بنا، میں تیری حاجت پوری کر دوں، یہ تعاون ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے سے کیا کیا کرو؟ تعاون کیا۔ ذوالقرنین ایک جگہ پہ پہنچا، بڑا بادشاہ تھا، مشرق تک پہنچا، مغرب تک پہنچا، ایک جگہ پہ پہنچا اور وہ قوم تھے ان کی یہ زبان نہیں جانتا تھا۔ قوم نے شکایت کی کہ یہ کوئی مخلوق ہے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اس نے کہا میں دیوار بنا دیتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا اعینونی بقوۃ، میری مدد کرو۔ ہمارے علماء اسے بھی دلیل بنا لیتے ہیں کہ دیکھو ذوالقرنین نے غیر اللہ سے مدد مانگی تھی۔ اس مدد مانگنے کا کیا طریقہ تھا؟ مزدور بنو، محنت کرو، پتھر اٹھا اٹھا کے لاؤ، یہ میں تانبا پگھلا رہا ہوں، اس تانبے کو میں نے اوپر ڈالنا ہے۔ یہ تھا تعاون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ پھانسی پہ چڑھا دو، قتل کر دو، تو حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں میری مدد کون کرے گا؟ علماء اسے بھی پیش کرتے ہیں بغیر اللہ کو مدد مانگنی جائز ہے۔ میں نے کہا واہ، پیغمبر مدد مانگ رہا ہے امتیوں سے، مزہ نہیں آ گیا؟ تو وہ مدد کس معنی میں ہے؟ میرا تعاون کرو، میرا ساتھ دو، میرے نال کھلوو، میری ہمت بڑھاؤ، میری قوت بنو، میری طاقت بنو۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، ہم نے ان چیزوں کو پڑھا ہے اور ہم دونوں آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ یہ مدد مانگنا، یہ سوال کرنا، یہ ما تحت الاسباب ہے، اور رب سے جو مدد مانگی جاتی ہے اللہ ہتھا نال چک کے دینی ہے شے، وہ مدد مانگنی یہ ہے کہ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں، جس سے میں سوال کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے۔ یہ سوال، یہ مانگنا، یہ مخلوق میں سے کسی سے سوال نہیں کرنا۔ یہ دامن پھیلانا ہے تو کس کے آگے پھیلانا؟ یہ ہے توحید، یہ ہے نتھری ہوئی توحید، جس کا سبق آمنہ کے لال نے اپنی امت کو دیا۔ کسی جگہ کہا مجھ سے مانگو، جب بھی کہا تو کیا کہا؟ کس سے مانگو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جانتے ہو؟ نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ ان کی خالہ حضرت ام میمونہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہیں۔ انتقال، میرے آقا کے انتقال کے ٹائم ان کی عمر 13 سال تھی۔ چچا زاد بھائی بھی ہیں، بچوں کی طرح بھی ہیں۔ نبی پاک بڑی محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، ان کی قرآن فہمی کی دعائیں بھی کی ہیں۔ ایک موقع پہ نبی پاک نے ابن عباس کو نصیحت کی، نصیحت کرنے والا ہو کائنات کا تاجدار، نصیحت کر رہا ہو اپنے چچا زاد بھائی کو، کتنی کام کی نصیحت ہوگی؟ سناؤں آپ کو وہ نصیحت، کرو گے عمل اس پہ؟ جو میرے آقا نے اپنے چچا زاد بھائی کو نصیحت کی،
آپ نے فرمایا ابن عباس اذا سالتا، کوئی آپ میں سے سالتا کا میں نہ کرے یاد، جب بھی تو مانگے سوال کرنا۔ اگلا لفظ جو میں عربی کا بولوں گا، اگرچہ تقریروں کی وہ لذت باقی نہیں رہی، کرونا ہر شاہی لٹ لئی، اتنا بے لذت رمضان بھی کدی ویکھیا سا ہے؟ کتنا بے لذت رمضان ہو گیا۔ نمازوں میں لوگوں کی تعداد کوئی نہیں، وہ جو عصر سے لے کے مغرب تک مسجدیں آباد ہوتی تھیں اور قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھیں، وہ کوئی نہیں۔ ڈرے ڈرے ہوئے لوگ، سہمے ہوئے لوگ۔ اساں جڑے خطیب ہاں، اساں بھی ہن سمجھیا بھئی 20-25 منٹ گل کرنی ہے، چلو 2-4 گلاں کرو تے لپیٹ کے لوگوں نوں آکھو بھئی اٹھے تے نماز پڑھو۔ وہ لطف نہیں رہا۔ میں اپنا وہ رنگ بھی نہیں دکھانا چاہتا، لیکن میں اگلا جو لفظ بولوں گا عربی کا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور آپ کی سبحان اللہ کہے گی کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ میرے آقا نے ابن عباس کو کیا کہا۔ اذا سالتا، ابن عباس جب بھی تو نے مانگنا ہو فاسأل اللہ، کس سے مانگ؟ یہ کیا دعوتیں دیتے پھرتے ہیں لوگوں کو، فلانے کول منگو تے غوث پاک کول منگو تے فلانے کول منگو۔ تم نبی پاک کے محب ہو، نبی پاک کے محب اور آمنہ کے لال کے صحیح حبدار وہی ہیں جو میرے آقا کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ کیا نصیحت تھی؟ جب بھی مانگنا ہو فصل اللہ۔ اگلا جملہ بھی سناؤں، اور اگلے جملے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، مجھے پہلے جملے کی بھی ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ذرا ذہن میں لاؤ۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ، ابن عباس جب بھی مدد مانگنی ہو فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، کس سے مدد مانگو؟ یہ نتھری ہوئی توحید میرے آقا نے اپنی امت کو سمجھائی تھی۔ یہ دامن کسی کے سامنے نہ پھیلاؤ، کسی سے غائبانہ سوال نہیں کرنا، مانگنا ہے۔ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ، عربی تو میں پڑھتا ہوں لیکن کچھ ترجمہ آپ سے کرواؤں گا، تو آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی۔ فَلْيَسْأَلْ، مشکل لفظوں کا میں کروں گا، پس چاہیے کہ مانگے احدکم، تم میں سے ایک ربہ، اس کا معنی تو کرو یار۔ پس چاہیے کہ مانگے تم میں سے ایک ربہ حاجتہ کلہا، نتھری ہوئی توحید اپنی امت کو سمجھائی۔ یہ نہیں کہا مجھ سے مانگو، رزق مجھ سے مانگو۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ نعتیں ہوتی ہیں، یہ قوالیاں ہوتی ہیں، یہ شاعر لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوئی بات حجت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل رب کا قرآن ہے، پھر محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات ذرا سنو یار، اگلی بات ذرا سنو یار، ہر حاجت اپنے رب سے مانگے، حتی شسع نالہ، حتی شسع نالہ، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ تو کہو یار۔ کیا نتھری ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں نہیں، صرف بڑی بڑی چیزیں نہیں، معمولی چیزیں بھی۔ حتی شسع نالہ،
इज़न कता, यहां तक के जूती का तस्मा टूट जाए तो वो रब से मांगे। क्यों? फ़इल लम युयस्सिर हो लम यतयस्सर, अगर अर्श वाला तुझे जूती का तस्मा न देना चाहे तो सारी कायनात मिलकर तुझे जूती का तस्मा नहीं दे सकती। कितनी निथरी हुई तौहीद सिखाई मेरे नबी। सवाल करना है तो रब से करना है। फिर कुरान ने यही सिखाया, काल रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देता हूं। वैज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, जब भी ये गवर्नर से मिसालें देता फिरता है, ये कमिश्नर से मिसालें देता फिरता है। कमिश्नर को मिलना हो तो चपड़ासियों की जरूरत पड़ती है, बड़े अफसर को मिलना हो तो छोटों की जरूरत पड़ती है, अल्लाह तक पहुंचना हो तो बुजुर्गों के वास्ते की जरूरत पड़ती है। तू ये मिसालें देता फिरता है, पागल हो। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके दफ्तर के बाहर लिखा हुआ है बगैर इजाजत अंदर आना मना है, और उसने अपने दरवाजे पे लिखाया है उजीबो दावत दाए इज़ा दान। जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसको जवाब दिया करता हूं। 4 बजे के बाद वो थक जाते हैं, छुट्टी कर जाते हैं, इतवार को दफ्तर बंद होते हैं, मेरे दरवाजे पे आ, हमारा दफ्तर कभी बंद भी नहीं हुआ है। तू डिप्टी कमिश्नर से मिसालें देता फिरता है, तू गवर्नर से मिसालें देता फिरता है। डिप्टी कमिश्नर और अफसर चपड़ासी पे नाराज हो जाए, चपड़ासी कोई कसूर करे और वो नाराज हो जाए तो चपड़ासी पीछे भागता है, मिन्नतें करता है, कुरान दे मेले उठा के लाता है, वो ठोकरें मारता है, पूछता नहीं। और अल्लाह कहती है हर रात आधी रात के बाद अपनी रहमत पहले आसमान पे उतार के सुबह तक ऐलान करता हूं, हल में मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, है कोई मुझसे रूठा हुआ मैं खुद मनाने आ गया हूं, खुद मनाने आ गया। उसको छोड़ के मिसालें देते फिरते हो। डिप्टी कमिश्नर को मिलना हो तो चपड़ासी की जरूरत पड़ती, तुमने रब को अफसरों के साथ मिला दिया है। हल में मुस्तगफिरिन, है कोई माफिया मांगने वाला, हल में मुस्तरज़िकिन। मैं थोड़ा सा इस मजमून को अगले जुमे बयान करूंगा, मैंने सिर्फ एक तमहीद बांधी है। मैं कुछ अंबिया के वाक़यात पेश करूंगा। सारे नबियों ने मुसीबतों में घिर कर किसको पुकारा? और कुरान पढ़ो लोगो, और छोड़ो किस्से कहानियां, मौजू रिवायतें और शेर व शायरी और कव्वालियां। कुरान पढ़ो। आज तक कायनात में ऐसा लॉकडाउन कभी नहीं हुआ जो इतना सख्त लॉकडाउन था कि कोई दरवाजा नहीं था, मछली का पेट था। इससे बड़ा लॉकडाउन कोई नहीं। समंदर का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा है, पैगंबर उसमें बंद हो गया। सूरत अंबिया 17वां पारा, कुरान बोला फनादा फिज़्ज़ुलुमात, मेरे यूनुस ने अंधेरों में पुकारा, ला इलाहा, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं।
तेरे सिवा माबूद कोई नहीं, तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। कहना क्या चाहते हैं? मछली के पेट में इल्तिजा क्या करना चाहती हैं? इल्तिजा तो करनी थी, मुझे बाहर निकाल, लॉकडाउन खत्म कर दे, मुझे बाहर ले आ। उसके बजाय कहते हैं तेरे सिवा इलाह कोई नहीं। हजरत यूनुस इलाह का मैना बताना चाहती हैं। हजरत यूनुस बताना चाहती हैं इलाह वो होता है जो मछली के पेट में से लोगों की पुकारें सुना करता है। इलाह वो होता है जो फिर उस लॉकडाउन को ख़त्म करके यूनुस को सही सलामत बाहर निकालना चाहता। मैं आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता। बिजली चली गई, हमारा जनरेटर भी ठीक ना हो सका, हम 3 दिन से उसके ठीक करने के चक्कर में, तो गर्मी बड़ी है, आप रोज़े से हैं। बस इतनी गुजारिश करूँगा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि जो हमारे साहिब सरवत हजरात हैं, ताजिर, फिर मैंने कहा ना कि मुझे शर्म आती है कहते हुए, मैं जानता हूँ कि लोग किस तरह गुजारे कर रहे हैं और लोगों का कारोबार नहीं है, लेकिन जो साहिब सरवत हैं जिनके पास माल है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस दफ़ा वो मेहरबानी करेंगे हमारे जमाती अहबाब, और ज़कात फ़ंड वो जहाँ और जगहों पे दे देते हैं वो इस दफ़ा और जगहों पे नहीं देंगे, वो अपना ज़कात फ़ंड जामिया ज़िया-उल-उलूम के फ़ंड में जमा करवाएंगे। जामिया ज़िया-उल-उलूम के लिए हमारा बंदा बाहर मौजूद होता है, आप यहाँ जमा करवाएंगे। दे जी अज़ान।